ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اسے یہ لگتا ہے میری اچھا پوری ہو رہی ہے، میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا من جو چاہتا ہے، میرا دل جو چاہتا ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں، اسے زنا برا نہیں لگتا ہے۔ شیطان گناہوں کو اٹریکٹیو اور آکرشک بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ سامان چاہے جتنا بھی گھٹیا ہو، جتنا بھی خراب ہو، سامان کی پیکنگ اگر اچھی کر دی جائے، سامان کو اچھی پیکنگ میں رکھ کر کے پیش کر دیا جائے تو انسان دھوکہ کھا جائے گا۔ اس لیے شیطان گناہوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان نے پہلے ہی دن اللہ سے وعدہ کیا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گناہ سجا کر کے پیش کروں گا، تیرے بندوں کے سامنے میں گناہوں کے کام، میں غلط کاموں کو، میں پاپوں کو سجا کر کے پیش کروں گا۔ ان کو لگے گا وہ گناہ نہیں کر رہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا۔ تو شیطان گناہوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان ایک کام اور کرتا ہے، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو شیطان دل میں یہ بھی خیال ڈالتا ہے بھائی دیکھ تو جو کام کرنے جا رہا ہے نا، کام تو غلط ہے مگر بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو نے شراب پی لی، تو نے سگریٹ پی لی، تو نے زنا کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، بعد میں سدھر جانا، توبہ کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا۔ شیطان کبھی کبھی ایسے بھی بہکاتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جب شیطان آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالے کہ ابھی تم گناہ کر لینا اور بعد میں تم توبہ کر لینا، تو تم اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ کیا ہم اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ جب ہم رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں تو اگلے دن صبح ہم صحیح سلامت اٹھ پائیں گے؟ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتے۔ بھئی ہمارے نبی نے تو ہمیں سو کر کے اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو سو گئے تھے، ہم تو مر گئے تھے، ہمارے مر جانے کے بعد، ہمیں موت کے آ جانے کے بعد تو نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اے اللہ تو چاہتا ہم جب سو گئے تھے ہماری روح کو تو نکال لیتا، ہماری جان کو تو نکال لیتا۔ اے اللہ ہم زندہ بچ گئے، ہم صحیح سلامت ہیں، اس لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے، ایک دن کی نہیں، ایک رات کی نہیں، ایک منٹ کی گارنٹی بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا بھلا آدمی ہے، اچھا بھلا انسان ہے، بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں کینسر ہو گیا، تمہیں ٹی بی ہو گیا، تمہیں شوگر ہو گیا، انسان دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب جانے لگتا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، صاحب آج میں 34 سال کا ہو گیا، آج میرا برتھ ڈے ہے، فیس بک پر لوگ لکھتے ہیں بھائی میرا برتھ ڈے ہے، کوئی مجھے وش نہیں کر رہا ہے۔ ارے نادان، جب تیرا برتھ ڈے آیا، جب تو اپنی زندگی کے 34 سال تو نے پورے کر لیے، 35 سال تو نے پورے کر لیے، تو کیک کاٹ رہا ہے، تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے، جبکہ تجھ کو پتا نہیں کہ تو اپنی موت سے اور قریب ہو گیا ہے۔ تو اپنی زندگی کا تو نے ایک پڑاؤ اور پورا کر لیا ہے، اب تو اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہے۔ اب یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، اب تو یہ غم کا مقام ہے، یہ تو سوچنے کا مقام ہے، یہ تو اپنے آپ کا امتحان لینے کا مقام ہے کہ میری زندگی کے 34 سال پورے ہو گئے، اب میری موت سے میں اور زیادہ قریب ہو گیا۔
میرے نوجوان ساتھیوں، جب شیطان آپ کے دماغ میں یہ خیال ڈالے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، تو شیطان کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سنا دینا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، مسلمانوں کے علاقوں میں ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے جنازے اٹھے، اور ایسا نہیں کہ صرف بوڑھوں کے جنازے اٹھے، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے، ہم نے بچوں کے جنازے بھی اٹھائے، ہم نے عورتوں کے جنازے بھی اٹھائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو شیطان جب یہ دھوکہ آپ کو دینے کی کوشش کرے کہ آج گناہ کر لو کل توبہ کر لینا، تو شیطان سے سوال کرو کہ کل کی کیا گارنٹی ہے، کل میری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آج آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، آج سب کے پاس موبائل ہے، آج سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، آج انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، انسان کی انگلیاں کیا ٹچ کر رہی ہیں یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، رات کے 2 بجے آپ موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، رات کو 2 بجے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں آپ کا انتقال ہو جائے، اسی حال میں آپ کی روح نکل جائے، اسی حال میں آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، اور اسی حال میں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، بندہ جس حال میں مرتا ہے، بندے کی موت جس حال میں آتی ہے، اسی موت میں بندے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں آپ مریں گے اسی حال میں اللہ کے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اب غور کر لو میرے بھائیوں، ہمیں تو پتہ نہیں موت کب آئے گی، کیا پتا کانوں میں ایئر فون لگا کر کے ہمارا نوجوان ساتھی گانا سن رہا ہے، بالی ووڈ کا میوزک سن رہا ہے، اسی حال میں اس کو موت آ جائے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے کانوں میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ایئر فون لگا ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ دنیا میں موبائل پر ننگی تصویریں دیکھ رہا تھا، اسی حال میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا، اس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہوگا، وہ ننگی تصویر ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی حج کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ایک صحابی وہ بھی حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، اچانک سواری اچھلی اور صحابی اپنی سواری کے اوپر سے گرے، اور گرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی اور کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں کفنا دینا، ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی حال میں تم دفنا دینا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے اس دن بھی یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، اس دن بھی یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے، اس دن بھی یہ حالت احرام میں اٹھیں گے۔ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا مرے گا۔ تو شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان گناہ کا کام جب کروانا چاہتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تم گناہ کر لو، بعد میں تم سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ایک بھائی ان کی سگی ماں سے تھے اور 10 بھائی ان کی سوتیلی ماں سے تھے، یعنی 2 بھائی ایک ماں سے تھے
اور 10 بھائی ایک ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ان کے باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ باقی 10 بھائیوں کو ایسا لگا ہمارا باپ ہم سے تھوڑا کم پیار کرتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھائیوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا باپ تو ہم 10 لوگوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو سٹھیا گیا ہے، ہمارا باپ تو بہک گیا ہے، ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے۔ جب شیطان انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے تب انسان اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی بات بول دیتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت یوسف کے 10 بھائی کہہ رہے اپنے باپ کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ سب کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ایک کام کرو، چلو ایک کام کرو، ہم یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں، یوسف کی ہتیا کر دیتے ہیں، یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، یا یوسف کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ جب یوسف رہیں گے نہیں، جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارے باپ صرف ہم سے پیار کریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ تو شیطان کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تم گناہ کا کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں نیک بن جانا۔ وہ بعد نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب ایک سوال، واٹ از گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی پریبھاشا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کا سوال بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ ابھی آج میرے موبائل پر ایک صاحب کا کال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بڑی فرصت ہے کیا؟ آپ کو یہ جان کر کے کیا مل جائے گا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ کہا مولوی صاحب آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ بولے مجھے آتا ہے، حضرت آدم نے سب سے پہلے انگور کھایا تھا۔ اس طریقے کے فالتو سوالات آج لوگ اپنے علماء سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال کے اندر بھی ایک درد ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اپنی نجات کی فکر ہوتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ سوال کیا ہے اللہ کے نبی، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا نام ہے۔ آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور اے میرے صحابی،
تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔